بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فجر کے لیے جاگنے کا طریقہ۔ فجر کی نماز کے لیے بستر کی گرمی سے خود کو نکالنا ان دنوں سب سے بڑے چیلنجوں میں سے ایک ہے۔ مصروف نظام الاوقات، دیر تک راتوں کو جاگنا اور سورج نکلنے سے پہلے بستر سے نہ نکلنا کچھ لوگوں کے لیے ناممکن لگتا ہے۔ یہاں تک کہ متعدد الارم سیٹ ہونے کے باوجود ہم میں سے بہت سے لوگ اب بھی فجر کی نماز کے لیے وقت پر بیدار ہونے کی جد و جہد کرتے ہیں۔ یہ جد و جہد مایوسی، جرم اور روحانی اہداف سے ہونے کے احساس کا باعث بن سکتی ہے۔ ارادے کے باوجود ہمارے روحانی حوصلے کو دھچکا لگتا ہے، ہم جاگ نہیں پاتے۔ اگرچہ فجر کے لیے بیدار ہونے کا خیال مشکل لگتا ہے، لیکن دل کے اخلاص کے ساتھ یہ ایک قابل انتظام کوشش بن سکتا ہے، جو ہمارے دن کا سب سے زیادہ بلند اور بابرکت حصہ بننے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اسلامی تعلیمات اور سائنس دونوں پر مبنی عملی نکات اور تکنیکوں کو معلوم کریں گے، تاکہ آپ کو فجر کے لیے مسلسل بیدار ہونے اور اللہ کی رحمتوں کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرنے میں مدد ملے۔ ارادے کو پختہ کرنا۔ فجر کے لیے کامیابی سے بیدار ہونے کا پہلا اور سب سے اہم مرحلہ ایک خلوص نیت قائم کرنا ہے۔ اس میں اللہ کو خوش کرنے کی دلی خواہش پیدا کرنا، اس مقصد کو حاصل کرنے میں آپ کی مدد کے لیے اللہ کی حمایت پر پختہ یقین شامل ہے۔ اس گہرے تصور کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اہم ترین قول میں اجاگر کیا گیا ہے۔ قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے: بے شک اعمال کا فیصلہ نیتوں پر ہوتا ہے، اور ہر فرد کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی۔ نیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس فجر کے لیے بیدار ہونے کا پختہ عزم ہے، اور آپ اس عزم کو پورا کرنے کے لیے ضروری اقدامات کے ساتھ عمل کریں گے۔ نیز نیت صرف ایک بار نہیں کرنی چاہیے۔ جو شروع میں خالص نیت تھی وہ وقت کے ساتھ کمزور پڑ سکتی ہے یا دوسرے ارادوں کے ساتھ گھل مل سکتی ہے۔ لہٰذا خلوص نیت کے لیے مستقل خود غور و فکر اور تجدید کی ضرورت ہوتی ہے۔ جاگنا کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، آپ کو اپنے آپ سے مسلسل جد و جہد کرنی چاہیے اور فجر کے لیے بیدار ہونے کا پختہ ارادہ کرنا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے صبح سویرے امتحان، ایک اہم ملازمت کے لیے انٹرویو یا صبح 4 بجے کی فلائٹ کی پریشانی کا سامنا کیا ہے، جہاں الارم کے مس ہونے کا خوف بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہم نے جو وعدے کیے ہیں، ان واقعات کی اہمیت اور زیادہ سونے کے منفی نتائج کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو اپنی طاقت میں سب کچھ کرنے پر مجبور کرتے ہیں، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہم وقت پر جاگیں۔ صبح سویرے ملاقات ہماری اولین ترجیح بن جاتی ہے۔ اس کے باوجود ہم میں سے دوسرے لوگ دوسرے دنیاوی فوائد کے لیے جلدی اٹھنے کو ترجیح دیتے ہیں، جیسے کہ جم جانا یا دن کی ای میلز کا آغاز کرنا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہماری زندگیوں کو کتنا فائدہ دے گا۔ اسی طرح جب ہم فجر کی نماز کا پختہ ارادہ کرتے ہیں، نماز کی اہمیت کو بڑھاتے ہیں اور اس کے اپنے آخرت کے عظیم فائدے کو سمجھتے ہیں، تو فجر ایک مشکل کام سے ایک روحانی عزم میں بدل جاتی ہے، جس کی تکمیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالآخر اللہ کی طرف سے طاقت اور حوصلہ افزائی سے مدد ملتی ہے۔ فجر کے لیے بے پناہ ثوابوں کا علم اپنے پختہ ارادے کے ساتھ ساتھ ہمیں فجر اور صبح کے روحانی انعامات اور برکات کے بارے میں بھی جاننے کی ضرورت ہے، جو نماز کے لیے بیدار ہونے کے لیے طاقتور ترغیب کا کام دے سکتی ہے۔ عمارہ بن روینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھی، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ بے مثال انعامات فجر سے پہلے کی سنت نماز کے تک بھی ہیں۔
ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور اس میں موجود چیزوں سے بہتر ہیں۔ یہاں فجر سے پہلے کی سنت کی طرف اشارہ ہے۔ اس سنت نماز پر اس قدر تاکید کی گئی ہے کہ یہ واحد سنت ہے جس کی قضا ہو سکتی ہے۔ اگر فرض نماز اس کے صحیح وقت پر چھوٹ جائے تو صرف فجر کی 2 سنت کی قضا کرنا چاہیے، یعنی فرض کے ساتھ 2 سنت بھی لازمی قضا میں پڑھے جاتے ہیں۔ اگر ہم ہر صبح کو اس دنیا کی تمام دولت حاصل کرنے کے موقع سمجھیں تو ہماری زندگی کیسے بدلے گی؟ اگر آپ کو $10 ملین کے معاہدے کی پیشکش کی گئی تھی، لیکن شرط صرف یہ تھی کہ آپ کو ہر روز صبح 6 بجے تک دفتر میں ہونا تھا، ہم میں سے کتنے لوگ نیند زیادہ نیند کی خاطر اس پیشکش کو ٹھکرا دیں گے؟ یہاں اللہ کی پیشکش اس دنیا میں ہمیں ملنے والی کسی بھی چیز سے کہیں زیادہ ہے۔ تصور کریں کہ ہر دن کی شروعات کرنا کیسا محسوس ہوگا، یہ جان کر کہ آپ نے پوری دنیا اور اس میں موجود تمام دولت سے بہتر کچھ حاصل کر لیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہمیشہ ہر نماز صحیح وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔